अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 12वें इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये आम इंतखाबात हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात, सिलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो, इस उम्मीद में हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सोच रहे हैं कि शायद इस बार कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो चेकर्ड हिस्ट्री है ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस, मैंने सोचा कि आपसे वो शेयर कर ली जाए आज। तो पहले हमारे मुल्क में इंतखाबात जो हुए, सबसे पहली दफ़ा वो हुए इंडायरेक्ट इलेक्शंस थे, और वो थे फातिमा जिन्ना साहिबा के अगेंस्ट खड़े थे जनरल अयूब खान साहब। जनरल अयूब खान साहब ने इलेक्टोरल कॉलेज का एक गिमिक प्ले किया, जिसके बाद पॉपुलर वोट्स जो थे वो ज़्यादा थे फातिमा जिन्ना साहिबा के, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में लीड किया जनरल अयूब खान साहब ने। सो देन ही फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट। और फिर जाहिर है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं और उनको उनके आने के प्रोसेस को अगर अप्रिशिएट ना किया जाए तो फिर वो धौंस धमकी से अपने आप को मनवा ही लेते हैं। और एक मशहूर वाक़या है कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो ताजिर बरादरी थी, जो कि सपोजिडली नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी जनरल अयूब खान साहब को, अयूब खान साहब गए और उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपके पीछे समंदर, सो यू हैव नो वे आउट। तो ऐसे तरीके आजमाए गए और ऐसे तरीके बड़े कारगर भी साबित हुए। उसके बाद हमने देखा कि 7 दिसंबर, आप दूसरे इलेक्शन पे आ जाते हैं, 7 दिसंबर 1970 में इंतखाबात हुए दूसरी दफ़ा। ये अब पहला इलेक्शन है जो इंडायरेक्ट नहीं है, इलेक्शन है। फिर इसमें थे जनाब, और इस बारे में बड़ा कहा जाता है कि इस मुल्क में एक ही ऐसे इंतखाबात थे जो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त थे, साफ शफाफ और एक ही थे, और वो थे 1970 के इलेक्शंस। ये बात बहरहाल इंपॉर्टेंट है नोट करना कि 1970 में लोगों ने वोटर जो टर्नआउट था वो बहुत ज़्यादा था, 1970 में भी और 1977 में भी। उसके बाद क्या ग्रेजुअली ये ग्राफ नीचे गया है, वोटर टर्नआउट कम होता गया है। हालांकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा वोटर टर्नआउट जो है वो कम होता जा रहा है। फिर 7 दिसंबर 1970 में हम जैसे बता रहे थे कि अवामी लीग को किस तरह से धौंस धमकी से हटाया गया फ्रॉम द पिक्चर। उसके बाद उनके ऊपर बड़ा मजीद क्रैकडाउन हुआ, और उनको ये मौका ही नहीं दिया गया, स्पेस नहीं दी गई, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं वो नहीं दी गई। और उसके बाद जनाब हमने फिर देख लिया कि 71 में कैसे मुल्क टूट गया। फिर हम आ जाते हैं 1977 के इलेक्शंस की तरफ। तो फिर उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीते और भुट्टो साहब केम इनटू पावर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और ज़ियाउल हक साहब को जाहिर है कि वो नहीं पसंद थे। तो फरवरी 1985 में ज़ियाउल हक साहब ने एक बहुत ही जीनियस आइडिया निकाला और उन्होंने कहा यहाँ पे नॉन पार्टिजन इलेक्शंस कराते हैं, जिसका मतलब है कि इनफरादी तौर पर अपने आपको पेश करते हैं। पार्टी का हिस्सा होना या आपकी सियासी जमात हो, ये मैटर नहीं करता। नॉन पार्टिजन इलेक्शंस करवाए गए और फिर आपको पता है कि कौन पावर में आया, ज़ियाउल हक साहब आ गए। फिर 1988 में, यानी कि 11 साल बाद, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अब आपके लिए मस्ट हो गया है कि आपने आईडी कार्ड ज़रूर रखना है अपने पास। तो यानी कि आईडी कार्ड बिकेम मस्ट। जिसके पास आईडी कार्ड है वो वोट कर सकता है। तो आईडी कार्ड जिनके पास थे, कभी उनके डेटाबेस नहीं मैनेज होते थे, कभी मैच नहीं होते थे, और किसी का आईडी कार्ड गलत होता था। इस बुनियाद पे लोगों की शिरकत इन इलेक्शंस में कम रखी गई और लोगों को भी बाकायदा नहीं तो मतलब बाकायदा तौर पे ही रोका गया कि आप इलेक्शन, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है चूज़ करना नहीं आता। फिर जनाब हमने देखा कि PMLN आई 1990 में एक इलेक्शंस में। फिर वो 1990 के इलेक्शंस हैं, PMLN कम्स इनटू पावर। PMLN जो है वो IJI वाली PMLN है, और ये तो अब सबको पता है कि असगर खान केस में 2012 में इसका फैसला आ चुका है कि लोगों को पैसे दिए गए, ISI ने अब मैनेज किया ये इलेक्शन को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज केम इनटू पावर आफ्टर हैविंग एवरीथिंग इंजीनियर्ड फॉर इट। फिर 1993 आया। 1993 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केम इनटू पावर। अगेन इस पर बड़ी वो बात हुई कि बैलेट बॉक्सेस कहाँ गायब हो गए, कैसे हो गए। लेकिन फिर इन एनी केस बेनज़ीर भुट्टो साहब बिकेम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर इसाक खान साहब को कुछ और तो सूझा नहीं, तो हमारे पास 58(2)B था। तो 58(2)B की बुनियाद पर आपने, यानी कि इसाक खान साहब ने, इस हुकूमत को भी चलता कर दिया गया। ये छांगा मांगा सियासत, ये वही वाला दौर है। उसके बाद आ जाए जनाब, आप 1997 में इंतखाबात होते हैं, नवाज शरीफ साहब फिर वापस आते हैं। नवाज शरीफ साहब फिर जीतते हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन, और अब कुछ जमहूरी हो गए हैं शायद वो,
لیکن بس کچھ کم مدت میں وہ غیر جمہوریت جو ہوتی ہے، غیر جمہوری رویہ ان کے ساتھ اخذ کیا گیا. 99 میں مارشل لاء لگ گئی، نافذ کر دی گئی. مشرف صاحب کیم ان ٹو پاور. پھر انہوں نے پی ایم ایل کیو کو آگے کیا. پی ایم ایل کیو جو تھی وہ کنگز پارٹی بن گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو 2002 میں سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اب تو ہر کینڈیڈیٹ کو کم از کم ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. تو اب چلیں جی، جو پاسٹ میں اب آپ کی خدمت کر رہے تھے، حلقوں میں اپنے اپنے جیت رہے تھے، اب ان کے اوپر ایک ڈگری کی شرط لگ گئی. اب ڈگری کی شرط پہ کتنے لوگ رد ہوئے. اس کے بعد جناب پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار آٹھ میں دوبارہ انتخابات ہوئے. اس بار اگین پاکستان پیپلز پارٹی کیم ان ٹو پاور. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو چلانے کی کوشش کی، کچھ معاملات دیکھنے کی کوشش کی. کبھی کرپشن کے چارجز لگتے رہے، کبھی حسین حقانی، میمو گیٹ، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط کیوں نہیں لکھا سوئس کورٹس کو، ان کو لکھنا چاہیے تھا. اس بنیاد پر ان کو بھی چلتا کر دیا گیا، لیکن جیسے تیسے کر کے زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹینیور کو پورا ہونے کا کم از کم ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ حکومت بہرحال 5 سال کی مدت ختم کی اس نے. پھر جناب 2013 کے الیکشنز ہوتے ہیں. پھر پی ایم ایل این پاور میں آتی ہے. 2013 کے الیکشنز کے بارے میں بہت ساری بات ہو چکی ہے، میرا کہنا فضول ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ریسنٹ ہسٹری کی بات ہے. اس میں دھاندلی ہوئی، بیلٹ باکسز چھینے گئے، اٹھائے گئے، کچھ ووٹس کو مینوور کیا گیا، کچھ انجینئرنگ کی گئی، اور 2013 میں نواز شریف صاحب کو حکومت دے دی گئی. 2013 کے انتخابات کے بعد آ جائیے 2018 کے انتخابات. 2018 کے انتخابات کی بھی کیا بات ہے کہ ایچ آر سی پی نے کہا تھا they were one of the dirtiest, most micromanaged elections ever in the history of Pakistan. اینڈ جس طرح سے انجینئرنگ ہوئی، پری پول ریگنگ ہو، پھر بظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جب 2008 میں پاور میں آئی تھی تو وہ پری الیکشن وائلنس تھا اس وقت جب بی بی شہید ہو گئی تھیں 2007 میں. تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ پری الیکشن انجینئرنگ تو ہمارے ہاں خاصا رہی ہے. یا تو کسی کو مرنا پڑتا ہے، یا کسی کو سزا کے طور پر نااہل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اور کچھ کام آئے نہ آئے جوڈیشل نظام تو ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. ہم جب چاہیں گے اس قانون کو کس طرح بھی توڑ مروڑ لیں گے. پھر 2018 کے انتخابات جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی ریگڈ تھے، اور اس میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، فارم نہیں مل رہے تھے، پولنگ ایجنٹس غائب ہو گئے تھے. یہ سب تماشے بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اب آ گئے ہیں ہم 2024 کے انتخابات میں. تو آپ کو یہ سن کے لگتا نہیں ہے کہ اس ملک میں انتخابات کو، آپ کی عوام کی رائے کو کس حد تک انہوں نے رکاوٹیں آپ کے لیے ڈالی نہیں ہیں؟ کبھی الیکٹورل کالج آ جاتا ہے، کبھی جناب آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ڈگری لے آؤ، پھر کہتے ہیں جی بیلٹ باکسز میں بھی بھر دیے گئے ہیں، پھر پری الیکشن وائلنس ایک عنصر رہا ہے، پھر اور کچھ نہیں تو جوڈیشل مینجمنٹ تو ہے ہی، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. تو اب عوامی رائے کا راستہ روکنے کے لیے جتنے جتن کیے جاتے ہیں اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. میں آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری ہسٹری کو ہمیں خود کریکٹ کرنا ہے، ہمیں خود آگے بڑھ کر ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. اینڈ پلیز یہ بات ہماری ریاست کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک رشتہ ہوتا ہے عوام اور ریاست کا، اور وہ ایک رشتہ ہوتا ہے اپنے حق رائے دہی کا استعمال. یعنی کہ آپ جو ووٹ دیتے ہیں، آپ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہ دور گیا جس میں بار بار کہا جاتا تھا کہ نہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا، یہ کیا اپنے لیے چوز کریں گے، یہ تو ہے ہی جاہل. یہ جو پھر آپ نے باشعور عوام کی طرح باہر نکلنا ہے اور ووٹ کرنا ہے. اور ایک اور تاکید میں کرنا چاہتی ہوں، پلیز جو آپ پچھلے 6 ماہ سے جو ہو رہا ہے ایک جماعت کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کی سمپتیز ہو سکتی ہیں، لیکن پلیز مت بھولیے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے، یہاں تک آتے آتے انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا ہے، انہوں نے ملک کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. سو اٹ از یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 2 3 دفعہ حکومتیں آ گئیں تو انہوں نے کیا کر لیا. تو عجیب سی بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق یہ جو الیکشن ہے یہ 47 ارب روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو عجیب سی بات ہے کہ 24 کروڑ سے زائد ہماری عوام ہے،
اور ہمارا جو ووٹر ہے کم از کم 45% جو پہلی بار ووٹ ڈالے گا وہ ہے ہمارا یوتھ، یعنی کہ پہلی بار اپنا ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا. اور ان کی جو ایج ہے یوتھ کی وہ انڈر 35 ہے. اینڈ ازنٹ اٹ فنی کہ تینوں جماعتوں کے جو سربراہان آن دا فیلڈ اینڈ پلے گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہ کوئی بھی 70 سے کم کا نہیں ہے. تو یوتھ جو ہے وہ اس کا ووٹ کس کے پاس جائے گا وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں کسی پارٹی کے ساتھ وہ آپ کی سمپتیز اپنی جگہ، لیکن انہوں نے یہاں تک آنے میں، اس ملک کو یہاں تک لانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو میس ہے، یہ جو کریٹ کی گئی ہے، یہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ ڈسکریج ہوں، آپ ووٹ نہ ڈالیں. آپ پر یہ مطلب 2-2 3-3 آپ کو یہ دے دیے جاتے ہیں، کہ موقع دے دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں. کبھی نواز شریف پیپلز پارٹی کی باریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر تھرڈ آپشن اپنے لیے اچھی لگے تو ضرور ووٹ کیجیے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ the mess that we are in right now is due to all these political parties. So اپنا حق استعمال کریں اور ریاست اور عوام کا تعلق مضبوط کریں. ریاست کو چاہیے کہ عوام کو واقعی اپنا حق استعمال کرنے کا اور اپنا ووٹ ڈالنے کا اور ان کے ووٹ گنے جانے کا پورا حق ہو. لیکن بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہی کہیں گے آپ کو کہ دیکھیے یہ یہی چاہتے ہیں، یہی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ آپ جو ہیں اپنا ووٹ استعمال نہ کریں، آپ ڈسکریج ہو جائیں، آپ کا جو تھوڑا بہت سے بھی رہ گیا ہے معاملات میں وہ بھی نہ رہے. تو میری آپ کو پھر گزارش ہوگی کہ پلیز بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، الیکشن پروسیس کا حصہ بنیے. اور یہ آپ کا حق بھی ہے اور اس ملک کے معاملات میں آپ کا سے ہونا چاہیے. یہ لوگ تو یہی چاہیں گے کہ آپ اپنے معاملات میں الجھتے رہیں اور یہ کچھ اور طریقوں سے لوگوں کو سلجھاتے رہیں. سو لیٹس پٹ اے اسٹاپ ٹو دیٹ، لیٹس ووٹ اینڈ لیٹس ہوپ ڈیموکریسی ونس.